السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بیسیکلی آج میرا کویشچن آپ سے ہے ورک ایتھکس کے حوالے سے کہ جس طرح سے آج کل جو ایشو ہمیں فیس ہو رہا ہے موسٹلی ادر کنٹریز میں جاتے ہیں جب پاکستانی تو ان کو ورک ایتھکس کا نہیں پتہ کہ جب آپ دوسری کنٹریز میں ٹریول کرتے ہیں تو کس طرح سے آپ نے وہاں پہ بیہیو کرنا ہے اور کس طرح سے وہاں پہ ہر ایک چیز کو مینیج کرنا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا جی، اچھا سوال پوچھا آپ نے. اس میں سب سے پہلی چیز میں ورک ایتھک کی بات کروں تو پہلے بیس کو سمجھنا ضروری ہے. ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ گرومنگ وہاں سے سٹارٹ ہونی چاہیے. ہم نے جتنی بھی لائف اپنی ایجوکیشن میں گزاری ہے تو وی نیور نو کہ بھئی ہم نے کسی کنٹری میں جانا ہے تو وہاں پر کیسے بیہیو کرنا ہے، یا ود ان پاکستان ہمیں کہاں پر اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں، کسی کارپوریٹ بزنس میں کام کرنا ہے تو کیا طریقہ کار ہوگا. ان تمام چیزوں کے حوالے سے نالج نہیں ہے. بیفور گوئنگ ٹو اینی ورک پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے پاس نالج ہو اس کام کا تو بیہیو ہم بعد میں کریں گے. اب یہاں پر لوگ جس طرح ہماری کنٹریز کے آج کل کے حالات ہیں، بے روزگاری جو ہے آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہے، تو لوگ کوشش کرتے ہیں بھی کسی نہ کسی طریقے سے آؤٹ آف کنٹری جایا جائے اور اپنے لیے ارننگ کی جائے. اب جس طرح آپ ایک ادارے سے دوسرے ادارے میں جاتے ہیں تو پروٹوکولز چینج ہو جاتے ہیں کام کے، وہاں پر رہنے کے، اسی طرح جب آپ کنٹری کو سوئچ کرتے ہیں تو اس میں بھی کافی ایشوز ڈیفیکلٹیز فیس ہوتی ہیں. اب اس میں اسٹیٹ لیول کے اوپر اویئرنیس پروگرامز جو ہے وہ چلانے چاہیے کہ بھئی باہر کی کنٹریز کے اندر آپ نے کیسے بیہیو کرنا ہے. انفارچونیٹلی بہت سے اس طرح کے مس بیہیوز ہوتے ہیں اور اس طرح کی کیس اسٹڈیز سننے میں بھی آتی ہیں جس کا امپیکٹ انڈیویجولی نہیں اوور آل کنٹری کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے، اور لوگ جس کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں تو تمام لوگوں کے لیے اس کے کافی ایشوز ہوتے ہیں. اب ورک ایتھک کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ بھئی ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے، ہم اپنے آپ کو فلی پریپیئر کریں. پرسنالٹی میں بڑا ایشو ہوتا ہے. یہاں سے جو لوگ اٹھ کر جاتے ہیں باہر تو پرسنالٹی گرومنگ اتنی اچھی نہیں ہوتی ان کی، تو کافی چیزوں میں ان کی اویئرنیس نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیک کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کنکلوڈ کریں گے تب آپ جا کر کسی ورک ایتھک کے اوپر جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں. آپ کے پاس نالج ہوگا، آپ کی پرسنالٹی ٹھیک ٹھاک ہوگی کہ آپ اپنے آپ کو، اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کریں کسی بھی کارپوریٹ بزنس کے اندر، تو ایسا فیل ہو کہ بھئی آپ کسی اچھے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں. تو پھر وہ ورک ایتھک، وہ ساری چیزیں آپ خود گروم کر سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں اس کے اوپر. تو جس چیز کی کمی ہے ریسرچ بھی لوگ نہیں کرتے کہ بھئی ہم نے کسی جگہ بیہیو کیسے کرنا. تو یہ سارے ایشوز ہیں، ان کو کنکلوڈ کر کے ایک اچھا سا ٹریننگ سیشن پروگرام لوگوں کے لیے ہونا چاہیے جس سے باہر جا کر جاب اپرچونیٹیز بھی اور لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. اچھا، تو آپ کے مطابق جو مین مدعا آپ کو نظر آ رہا ہے وہ لیک آف اویئرنیس یا پھر ایجوکیشن نہیں ہے لوگوں میں، اس وجہ سے یہ چیز فیس کرنے کو مل رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے اس چیز کو ہم کوپ اپ کر سکتے ہیں، اس کو کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں؟ سر ہم بہت عرصے سے کنونشنل ایجوکیشن کے اوپر فوکس کر رہے ہیں کہ بھئی ہم نے کیا کتاب میں کیا پڑھنا ہے اور امتحان کس چیز کا دینا ہے. پاسنگ کے اوپر زیادہ لوگوں کا فوکس ہوتا ہے کہ بھئی کسی طریقے سے ہم پاس کر کے ہمارے پاس سرٹیفکیشن یا ڈگری آ جائے. اب جو ہمارا سلیبس ہے اس کے اندر ان چیز کی جو ہے بہت زیادہ انکلوژن ہونی چاہیے کہ بھئی ہمیں کریکٹر بلڈنگ کے اوپر کام کرنا ہے، پرسنالٹی بلڈنگ کے اوپر کام کرنا ہے. بہت زیادہ اویئرنیسز کی ضرورت ہے اور یہ ایجوکیشن سے ہی پاسبل ہے. آپ ایک بندہ 16 سال میں اس نے انگلش نہیں سیکھی تو وہ ایک مہینے میں بھی انگلش نہیں سیکھ سکتا. تو اس چیز کے لیے ماحول کی بڑی ضرورت ہے. تو وہ ایجوکیشن ایک ایسا آپ کے پاس سیکٹر ہے، ایجوکیشن سیکٹر، جہاں پر آپ لوگوں کی گرومنگ، پرسنالٹی بلڈنگ کر سکتے ہیں. ادروائز بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے باہر کی کنٹری میں جا کے گروم کر پانا. اچھا سر، جس طرح سے آپ نے پریزنٹ کیا کہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ زیادہ افیکٹو نہیں ہے، اس طرح سے بہت سے مسئلے مسائل جو ہیں وہ فیس کرنے پڑ رہے ہیں، تو آپ کے نزدیک سلوشن کیا ہے اس کا ہمارے لیے؟ دیکھیں دیر از آلویز اے سلوشن. اب اگر اسٹیٹ لیول کے اوپر یا ہم اس طرح کی ٹریننگز کے اندر انوالو نہیں ہیں یا ہمیں ان چیزوں کے اندر
اپرچونٹیز کریٹ کرنے میں مشکل آ رہی ہے. تو وی ہیو برین, ہم نے اتنی چیزیں سیکھی ہیں. پاکستان کے اندر ہر انسان کے اندر جو مین پرابلم ہے وہ کسی نہ کسی پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. ایڈوائس کے لیے بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے, کسی بھی کیریئر بلڈنگ کی طرف بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. وائی ناٹ ٹو سرچ بائی دیئر اون, ریسرچ کریں, سیکھیں, لوگوں سے سیکھیں. بے شمار ویڈیوز, بے شمار کانٹینٹ موجود ہے, ان سے سیکھیں. ہمارے اندر ریسرچ کرنا, آبزرویشن, ان چیزوں کی بہت زیادہ کمی ہے. آپ لوکل سطح پر دیکھیں یا نیشنلی دیکھیں, ہم لوگ جو کنونشنل چیزیں پڑھ لیتے ہیں ہمیں لگتا ہے بھائی یہ ہمارے لیے انف ہے. ہمیں سیلف امپروومنٹ کی طرف آنا ہے, سیلف اسیسمنٹ کرنی ہے, ہمیں دیکھنا ہے کہ بھائی ہم انڈیویجولی خود کیا کر سکتے ہیں. تو ریسرچ کرنا, اپنے آپ کو اس نئی نئی ٹولز ہیں مارکیٹ کے اندر ہیں, دنیا نئی نئی ٹولز کی طرف جا رہی ہے, تو ہمیں ان چیزوں کو پروموٹ کرنا ہے, سیکھنا ہے. خود سیکھیں, نہ کہ ہم کسی چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. جب آپ کے پاس باقی دروازے بند ہیں تو وائی ناٹ ٹرائی بائی یور اون, آپ خود ٹرائی کریں. کسی ایسے بندے سے کانٹیکٹ کریں جو واقعی میں آپ کی کیریئر بلڈنگ کی طرف آپ کو اچھی ایڈوائس کر سکے. تو اچھی کمپنیز کو جوائن کریں. ویسے بھی کوٹ ہے کہ بھائی جس طرح کہ آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن رکھیں گے آپ کا فیوچر بھی بالکل اسی طرح ہوگا. اگر آپ نے واقعی میں آگے بڑھنا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن رکھیں جو واقعی آپ کو پروموٹ کریں, کک اپ کریں, تاکہ آپ جو ہے وہ اپنی لائف کے اندر ایک اچھی جگہ پہنچ سکیں اور اچھی اچیومنٹس کر سکیں. یہ میرا کنکلوژن ہے کہ بھائی لوگوں کو اپنی سیلف اویئرنیس کی طرف آنا پڑے گا, ریسرچ کرنی پڑے گی, ان کے لیے کیا بہتر ہے اس چیز کو سمجھنا پڑے گا. اپنی ٹیم کو, اپنے ساتھ لوگوں کو, اس طرح کے لوگوں کو ساتھ رکھنا ہوگا جو واقعی میں ان کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. اچھا سر, جس طرح آپ نے یہ سب باتیں کی تو میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ سب باتیں ایک اس بندے کے لیے ہیں جو ایک وسیع سوچ رکھتا ہے. لیکن اب کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی مائنڈ جو مائنڈ ہے ان کے وہ کافی زیادہ کنزروڈ ہیں. مطلب جس طرح آپ کو مثال دے دوں, ہمارے موسٹلی لوگ ایسے باہر جاتے ہیں جو لیبر طبقے میں جاتے ہیں, تو ان کے لیے پھر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, کنزرویٹو مائنڈ تو کوئی چیز نہیں ہوتی. مائنڈ ہر انسان کو یوز کرنا اس کے لیے نا, اس کے لیے آپ حالات کہہ سکتے ہیں. انسان کنزرو حالات کے جیسے رہتا ہے. آپ کے پاس فائنینشیل اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بلڈ کر پائیں, تو دیر از این ایشو. اب آپ کس بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں یا آپ پاکستان میں کیا کرتے رہے ہیں, تو یہ چیزیں ضروری ہیں. اب یہاں پر زیادہ تر اپرچونیٹیز نہیں ہیں, ٹھیک ہے, کام نہیں ہے. ایک مزدور کے لیے پاکستان کے اندر اتنا جو ہے وہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں, نہ اس کے کام کے لیے, نہ اس کی ہیلتھ کے لیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اسی لیے لوگ اچھے فائنینشیل بینیفٹ کی طرف جاتے ہیں. تو یہ ایک اچھا ہے. ہم نے کتنے ہی قصے سنے ہیں یا ہم اپنی لائف میں دیکھتے بھی ہیں کہ جن کے والدین جنہوں نے ساری زندگی مزدوری کی ہے تو وہ یہی کوشش کرتے ہیں یار کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں اور اچھا کیریئر ان کے لیے جو ہے وہ چوز کروا سکیں. تو ہر بندے کے پاس مائنڈ ہے, کنزرویٹو مائنڈ کوئی نہیں ہوتے. ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ اس کے جو بچے ہیں یا اس کے ساتھ والے ہیں وہ آگے ہی پروموٹ کریں, جو اچھے لوگ ہوتے ہیں. اب لائف ہے تو لائف میں اچھے لوگ بھی ملیں گے, برے لوگ بھی ملیں گے, تو اس میں مائنڈ کو یوز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سیلف اویئرنیس کا ہونا ضروری ہے کہ کون آپ کے لیے صحیح ہے, کون آپ کے لیے برا ہے. اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ کو ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے. اس میں سوسائٹی میں آپ کو ڈفرینٹ ایگزامپلز ملتی ہیں, آپ کے گھر کے اندر ایگزامپلز ملتی ہیں, تو ان سے سیکھ کر لیسن لرننگ کر کے آپ اپنے مائنڈ کو جو ہے وہ شارپ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے لیے اپرچونیٹیز بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. اوکے, تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا. ویلکم, بہت شکریہ آپ کا جی, تھینک یو.